کہ لوگوں میں طلب نہیں تھی، اور اس وقت میں انگریزوں کی الغار تھی، لوگ دین سے دور ہو رہے تھے، متنفر ہو رہے تھے، اور ارتداد پھیل رہا تھا، دنیا کی طرف لوگ بہت زیادہ جا رہے تھے، پریشان حال تھے۔ اس وقت میں حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ایک عزم کیا اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہوئے کہ لوگوں کے اندر طلب پیدا کی جائے، اور طلب پیدا کرنے کے لیے عام طور پہ دستور یہ تھا کہ کوئی شعبہ قائم کر دیا جاتا تھا، اس میں کچھ علماء کی تشکیل ہو جاتی تھی، ان کے کوئی تنخواہ مقرر ہو جاتی تھی۔ ایسا ہوا بھی، دارالعلوم دیوبند میں بھی اور تھانہ بھون میں بھی ادارے قائم ہوئے۔ تو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کے دل میں جو اللہ تعالیٰ نے ایک الہام فرمایا طریقہ کار اس وقت کے لحاظ سے، اور ابھی بھی وہ بہت مفید ہے کہ لوگوں کو اس پہ آمادہ کیا جائے کہ وہ خود اپنا وقت بھی دیں، اپنا پیسہ بھی لگائیں، قربانی بھی دیں، اور اپنے آرام کو قربان کر کے۔ تو اس وقت میں یہ کہا جاتا تھا کہ یہ ممکن نہیں ہے، لیکن آج آپ نے دیکھا کہ پوری دنیا میں کتنا بڑا کام ہو رہا ہے، کتنے بڑے پیمانے پر، اور یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ لاکھوں کروڑوں لوگوں کو اللہ نے ایمان کی، اسلام کی توفیق عطا فرمائی، لاکھوں کروڑوں لوگوں کا ایمان محفوظ ہوا، اور لاکھوں کروڑوں لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی دین میں آنے کی، مدارس کو آباد کرنے کی۔ یہاں کبھی کبھی ہم سروے بھی کرواتے ہیں جامعۃ الرشید میں، طلباء سے ہم پوچھتے ہیں کہ آپ کس وجہ سے یہاں آئے جامعۃ الرشید میں، کیا ذریعہ بنا؟ تو 80-90% لوگ جو یہاں آتے ہیں وہی کہتے ہیں کہ ہمارے والد صاحب کا، ہمارے خاندان کا کسی کا جماعت سے تعلق ہوا، سے روزہ لگا ان کا، اور ہمارا بھی سے روزہ لگا، اور ہمیں موقع مل گیا۔ خود میں جو یہاں بیٹھا ہوا ہوں، میرے جو دادا تھے، میرے 7 پشتوں میں کوئی بھی عالم دین، کوئی حافظ نہیں ہے جو مجھے اپنا نسب یاد ہے اس میں۔ تو میرے دادا بھی ایسے ہی تھے، دین سے کوئی تعلق نہیں تھا، اور مونچھیں بھی 6-6 فٹ لمبی رکھی ہوئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق عطا فرمائی، حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پہ انہوں نے توبہ کی، اور اس کے نتیجے میں یہاں بیٹھا ہوں۔ تو اور کتنے لوگ ہوں گے ایسے جن کو اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی۔ تو ایک ایسا ایک تجربہ ہے سامنے، اس کو بہت زیادہ اس کو نہیں چھیڑنا چاہیے کہ اس میں فلاں چیز بھی شامل کریں، اس میں یہ بھی داخل کریں۔ اس پہ بہت تجربہ کیا ہے، اور بڑے بڑے لوگوں نے اس کو دیکھا ہے۔ ہمیں اس تجربے سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اس سے ہمیں سیکھنا چاہیے، جانا چاہیے۔ اور جامعۃ الرشید کے تعلیمی نظام میں جتنی وسعت ہے کہ یہاں اسکول بھی ہے، کالج بھی ہے، یونیورسٹی بھی ہے، اور ہم اپنے طلباء کو بیوروکریسی کے لیے بھی تیار کر رہے ہیں، میڈیا کے لیے بھی، عدلیہ کے لیے بھی، کاروبار کے لیے بھی، اسلامائزیشن کے لیے بھی، یونیورسٹیوں کے لیے بھی۔ تو اس میں تبلیغی جماعت میں جانا بہت ضروری ہوگا تاکہ اپنی بھی اصلاح رہے، اور جہاں بھی جائیں تو ایک پیغام لے کر جائیں، اور جب آپ کے پاس پیغام ہوگا تو آپ مؤثر ہوں گے، متاثر نہیں ہوں گے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ مدارس کے لوگ جب یونیورسٹی میں جاتے ہیں تو وہ خراب ہو جاتے ہیں، خراب اس لیے ہوتے ہیں ان کے پاس پیغام نہیں ہے۔ آپ ان کو پیغام دے دیں تو وہ جب پیغام لے کر جائیں گے تو وہ خراب نہیں ہوں گے، وہ دوسروں کو متاثر کریں گے۔ تبلیغی جماعت والے جاتے ہیں نا یونیورسٹیوں میں، ہر جگہ جاتے ہیں، وہ تو خراب نہیں ہوتے، آپ کیوں خراب ہوتے؟ یہ بات سوچنے کی ہے۔ تو اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ مدرسہ آپ کو ایک پیغام دے، آپ کے دل کے اندر ایک جذبہ پیدا کرے جو آپ کو مجبور کر دے لوگوں تک جانے کے لیے، پہنچنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔